کلپ نمبر 904۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ مومنون کا تعارف، آیت نمبر 1 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورۃ المومنون، سورہ مومنون کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ مومنون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس میں 6 رکوع اور 118 آیتیں ہیں۔ مومنون نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کی ابتدا میں مومنوں کی کامیابی، ان کے اوصاف اور آخرت میں ان کی جزا بیان کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ مومنون رکھا گیا ہے۔ سورہ مومنون کی فضیلت حضرت یزید بن بابنوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی، اے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے؟ ارشاد فرمایا، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق قرآن تھا۔ پھر فرمایا، تم سورہ مومنون پڑھتے ہو تو پڑھو۔ چنانچہ انہوں نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10 آیتیں پڑھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہی تھے۔ سورہ مومنون کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں خالق کے وجود، اس کی وحدانیت، نبوت اور رسالت کے ثبوت اور موت کے بعد زندہ کیے جانے پر مختلف دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں 7 اوصاف کے حامل مومنوں کو آخرت میں کامیاب ہونے کی بشارت سنائی گئی، اور آخرت میں انہیں ملنے والی عظیم جزا فردوس کی میراث بیان کی گئی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور قدرت پر انسان کی مختلف مراحل میں تخلیق، آسمانوں کو کسی سابقہ مثال کے بغیر پیدا کرنے، باغات اور نباتات کی نشو و نما کے لیے آسمان کی طرف سے پانی نازل کرنے، انسان کے لیے مختلف منافع والے جانور پیدا کرنے، اور سامان کی نقل و حمل اور سواری کے لیے کشتیوں کو انسان کے تابع کرنے کے ساتھ استدلال کیا گیا ہے۔ نمبر 3، مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بیان فرمائے۔ نمبر 4، دین اسلام قبول کرنے سے تکبر کرنے پر نیز اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جنون اور جادوگر ہونے وغیرہ کی نسبت کرنے پر، اور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے کفار مکہ کو سرزنش کی گئی اور عذاب کی وعید سنائی گئی، اور انہیں قیامت کے دن پہنچنے والے عذاب اور سختی کی خبر دی گئی، اور ان کے سامنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر مختلف دلائل پیش کیے گئے۔ نمبر 5، انہی آیات کے ضمن میں انسان پر کی گئی نعمتوں کے ذریعے اسے نصیحت کی گئی، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے، اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنے اور اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے کا شدید رد کیا گیا۔ نمبر 6، حساب کے وقت کی شدتیں اور ہولناکیاں بیان کی گئیں۔ نمبر 7، قیامت کے دن لوگوں کو سعادت مند اور بدبخت 2 گروہوں میں تقسیم کر دیے جانے کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 8، اس دن نسب کے فائدہ مند نہ ہونے کو بیان کیا گیا، اور کفار کی دنیا کی طرف لوٹ جانے اور نیک اعمال بجا لانے کی تمنا بیان کی گئی۔ نمبر 9، مسلمانوں پر ہنسنے اور ان کا مذاق اڑانے پر کفار کو سرزنش کی گئی اور ان سے دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ نمبر 10، بتوں کی پوجا کرنے والوں کو خسارے اور نیک اعمال کرنے والے اہل ایمان کی نجات اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا ذکر کیا گیا۔ سورہ حج کے ساتھ مناسبت، سورہ مومنون کی اپنے سے ماقبل سورت حج کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ حج کے آخر میں مسلمانوں کو اخروی کامیابی حاصل ہونے کی امید پر اچھے اعمال کرنے کا حکم دیا گیا، اور سورہ مومنون کی ابتدا میں وہ اچھے کام بتا دیے گئے جن سے مسلمان اخروی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قد افلح المؤمنون۔ ترجمہ، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ قد افلح، بے شک کامیاب ہو گئے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات پائیں گے۔ حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایمان پر خاتمہ ضروری ہے۔ یاد رہے کہ ہر ایک نے موت کا کڑوا ترین ذائقہ چکھ کر اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، اور قیامت کے دن سب کو اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے، اور جسے اس دن جہنم کے دردناک عذابات سے بچا لیا گیا اور بے مثل نعمتوں کی جگہ جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی حقیقی طور پر کامیاب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ ترجمہ، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا،
اور جہنم سے بچنے اور جنت میں داخلے کے لیے ایمان پر خاتمہ ضروری ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو تو اسے موت ضرور اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جس معاملے کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی معاملہ دوسروں کے ساتھ کرے، اور چونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، اس لیے ایمان پر ثابت قدم رہنا اور اس کی حفاظت کی بھرپور کوشش کرنا ضروری ہے تاکہ موت کے وقت ایمان سلامت رہے اور قیامت کے دن جنت میں داخلہ نصیب ہو۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات کی فضیلت۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ اقدس کے پاس مکھیوں کی بن بناہٹ کی طرح آواز سنائی دیتی۔ ایک دن وحی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے، جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ عز و جل ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ کرنا، ہمیں عزت دینا اور ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ رکھنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن، اے اللہ عز و جل ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان مذکورہ باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10ویں آیت کے آخر تک